السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہم نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سے 6 قسموں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج کے اس درس میں معانی کے اعتبار سے حروف کی جو اور دیگر قسمیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ معانی کے اعتبار سے حروف کی قسمیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا حروف کی قسموں میں سے حروف ایجاب، حروف نفی، حرف رد، حرف امر۔ اس کے بعد حروف کی 5ویں قسم ہے حرف نہیں، یعنی کسی کام سے منع کرنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے لا۔ کسی کام سے روکنے اور منع کرنے کے لیے اگر آدمی کو استعمال کرنا تو ایسے موقع سے لا کا استعمال ہوتا ہے۔ حروف کی 6ٹھی قسم ہے حروف استفہام، یعنی وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 2 حروف ہیں حمزہ، اسے حمزۃ الاستفہام کہا جاتا ہے، اور دوسرے حل۔ حروف کی 7ویں قسم ہے حروف ندا، وہ حروف جو کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ حروف ہیں یا، آیا، حیا، اے، حمزہ۔ یہ حروف ہیں جو ندا کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آٹھویں قسم حروف کی معنی کے اعتبار سے حروف تنبیہ، وہ حروف جو کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں الا، اما اور ہا۔ یہ حروف مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے اور تنبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف کی 9ویں قسم ہے حروف شرط، اور یہ حروف ہیں ان، لو، اذا، جو اگر کا معنی دیتے ہیں، اگر ایسا ہوا، اگر اس طرح سے ہوا، اگر اس نے ایسا کیا، یہ معنی دینے کے لیے عربی زبان کے اندر حروف جو استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف شرط کہا جاتا ہے، اور وہ ان، لو اور اذا۔ کچھ حروف ہیں جو تعلیل کے لیے، علت کا معنی، سبب کا معنی دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں ایک لام تعلیلیہ، لام جو علت کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، با سببیہ، با جو سبب کا معنی دینے کے لیے آتی ہے،
اور اسی طرح کے تعلیل یا کے جو علت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، تو سبب اور تعلیل، علت، سبب کا معنی بیان کرنے کے لیے یہ تین حروف آتے ہیں، لام، با اور کے۔ کچھ حروف ہیں جو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے سے کوئی بھی جملہ مؤکد ہو جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف تاکید کہا جاتا ہے، اور حروف تاکید ہیں انا، انا، قد، لام تاکید اور نون تاکید۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جو تاکید کے لیے، زور ڈالنے کے لیے کلام میں استعمال کی جاتے ہیں، جنہیں حروف تاکید کہا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں کی طرح سے ہے، فلاں شیر کی طرح سے، فلاں سمندر کی طرح سے ہے، تو تشبیہ دینے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں حروف تشبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف ہیں کأنّا اور کاف التشبیہ۔ کاف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ 2 حروف ہیں جن کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے معنی کے اعتبار سے حروف کی قسموں میں سے 13ویں قسم حروف قسم، وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں واو، با اور تا۔ واو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے با اس کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تا اسے بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جو استثناء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی حکم سے کسی کو الگ کرنے کے لیے، کہ فلاں لوگوں نے کیا لیکن فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں لوگ گئے لیکن فلاں نہیں گیا۔ تو کچھ حروف ایسے ہیں جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف استثناء کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں الا، خلا، عدا اور حاشا۔ یہ حروف ہیں جو استثناء کرنے کے لیے، کسی حکم سے کسی کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ حروف ہیں جو کسی کے سامنے کسی چیز کی پیشکش کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کسی کام پر ابھارنے کے لیے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عرض کا معنی ہوتا ہے، تحزیز کا معنی ہوتا ہے، ابھارنے کا معنی ہوتا ہے، ایسے حروف کو حروف عرض اور حروف تحدید کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف تحدید ہیں الا، اما، لو، حلا، لوما، لولا۔ یہ حروف ہیں جن کو حروف عرض یا حروف تحدید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زمان اور مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی، یہاں ختم ہوئی، کوئی چیز فلاں جگہ پر ہے، کوئی جگہ فلاں چیز کے اندر ہے، تو یہ جو معانی ہوتے ہیں، زمان کے معنی، مکان کے معنی، ان کو بتانے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں آپ حروف زمان و مکان کہہ سکتے ہیں۔
حروف زمان و مکان ہے من، الا، فی، من جس کے معنی ہوتا ہے سے، الا جس کے معنی ہوتا ہے تک، یہاں سے یہاں تک، فی کے معنی ہوتا ہے میں، علا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اوپر، ان سے کے معنی استعمال ہوتا ہے، حتی کسی چیز کی غایت انتہا بتانے کے لیے آتا ہے، مد یعنی جب سے، منذ جب سے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حروف ہیں جو زمان و مکان کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ حروف ہیں جو کسی چیز کی وضاحت کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور جنہیں حروف تفسیر کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ہیں اے اور ان۔ یہ حروف کسی چیز کی تفسیر کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل کے اندر مستقبل کا معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسا کام ہوگا۔ ایسے حروف کو حروف استقبال کہا جاتا ہے، اور یہ حروف ہیں سین اور سوف۔ یہ حروف جب فعل مضارع پر داخل ہو جائیں تو فعل مضارع کے اندر استقبال کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہوگا ان قریب، اس طرح سے کام کیا جائے گا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں کو کسی حکم میں، کسی معاملے میں جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں نے اور فلاں نے ایسا کیا۔ اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں واو، فا اور ثم۔ واو معنی اور، فا کے معنی اس کے معن بعد، اور ثم کے معنی اس کے کچھ دیر کے بعد۔ فلاں نے کیا، پھر فلاں نے کیا، فلاں نے کیا اس کے کچھ دیر بعد فلاں نے کیا، یا فلاں اور فلاں نے کیا۔ تو دو یا دو سے زائد چیزوں کو کسی ایک حکم میں جب جمع کرنا ہو مختلف اعتبار سے، تو اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں واو، فا اور ثم۔ ایک حرف ایسا ہے جو کسی چیز کی توقع ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا، توقع اس بات کی ہے، جسے حرف توقع کہا جاتا ہے، اور وہ ہے قد۔ یہ کسی چیز کی توقع ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حرف ہے جو شک بیان کرنے کے لیے یا سامنے والے کو شک میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے حرف شک کو تشکیک، اور وہ حرف ہے او۔ او کے معنی ہوتا ہے یا، فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا، تو اس او کو حرف شک یا حرف تشکیک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی جملے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک حرف استعمال ہوتا ہے جسے حرف استدراک کہا جاتا ہے، یعنی کسی غلط فہمی کا ازالہ، اور اس کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے لیکن۔ یہ حرف استدراک کہا جاتا ہے جو کسی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں فلاں نے ایسا نہیں کیا بلکہ فلاں نے ایسا کیا، جن کو حروف اضراب کہا جاتا ہے۔
جن کو حروف اضراب کہا جاتا ہے، اور یہ حروف اضراب ہیں بل اور لیکن۔ ان حروف کو حروف اضراب کہا جاتا ہے، جو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں نے نہیں بلکہ فلاں نے ایسا عمل کیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جو تمنا کرنے کے لیے آتے ہیں، کاش کہ ایسا ہو، کاش کہ ایسا ہوتا۔ تو کچھ حروف تمنا کرنے کے لیے آتے ہیں جنہیں حروف تمنی کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں لیتا اور لو۔ یہ تمنا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا انہیں حروف تمنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حرف ایسا ہے جو کسی امید کے اظہار کے لیے آتا ہے، امید ہے کہ ایسا ہوگا، لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو ایک حرف جو امید کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے اس کو حرف رجا کہا جاتا ہے، اور وہ ہے لعل۔ لعل، شاید کہ ایسا ہو، امید ہے کہ ایسا ہو۔ اسی طرح سے ایک حرف اور عربی زبان کے اندر آتا ہے جو تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے جسے حرف تفصیل کہا جاتا ہے، اور وہ ہے اما۔ اور اس کے بعد آخری قسم ہے حروف کی معنی کے اعتبار سے حرف تقلیل، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ معنی دینے کے لیے عربی زبان کے اندر ایک حرف استعمال ہوتا ہے جسے حرف تقلیل کہا جاتا ہے، اور وہ ہے قد۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عربی زبان کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ معانی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ معانی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی امر کے لیے آتا ہے، کوئی نہیں کے لیے آتا ہے، کوئی ایجاب کے لیے آتا ہے، کوئی نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے کوئی استدراک کے لیے آتا ہے، کوئی اضراب کے لیے آتا ہے۔ الگ الگ معانی کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اکثر قسموں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی اس کے علاوہ حروف ہیں جن کا تذکرہ اس کے اندر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تفصیل کے اندر ہم نے صرف حروف کون کون سے ہیں اور کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تفصیل مثالیں دے کر کے ہم نے نہیں سمجھایا۔ انشاءاللہ ان حروف کی تفصیلات کسی اور موقع سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کون سا حرف کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا کہ حروف کی معانی کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں، جن قسموں میں سے 27 قسموں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حروف کی ایک اور تقسیم کی جا رہی ہے، اور وہ ہے عمل کے اعتبار سے، کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جس پر داخل ہوتے ہیں اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو کوئی عمل نہیں کرتے، جس پر داخل ہوں اس کی اعرابی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو عمل کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف عاملہ، اور دوسری قسم ہے حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، اور حروف غیر عاملہ وہ حروف جو کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہیں، صرف معنی ان کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے، لیکن جس پر داخل ہوتے ہیں اس کلمے پر کوئی اعرابی اثر ان کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا حروف عاملہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حروف عاملہ وہ حروف ہیں
جو اپنے مدخول کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا زید یذہب، اس کے اندر زید بھی مرفوع ہے اور یذہب بھی مرفوع ہے، لیکن اگر اسی پر ہم داخل کر دیں ان زیدن لن یذہب، اب انا کی وجہ سے زیدن یہ زیدن ہو گیا، لن کی وجہ سے یذہبا ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انا اور اسی طرح سے لن یہ حروف عاملہ میں سے ہے، یہ عمل کرتے ہیں اور جس کلمے پر داخل ہوں اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ حروف عاملہ کون کون سے ہیں، اسی طرح سے حروف غیر عاملہ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ آج کی درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔